بھیجا، جس مقصد اور جس پیغام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور آسانی کے ساتھ ہمیں وہ پیغام ملا. نہ ہمارے دانت ٹوٹے اس پیغام کے لیے، نہ ہمارے سر پہ زخم لگا، نہ ہمارے ہاتھوں پہ زخم لگا، نہ ہمیں کوئی اور تکلیف ہوئی، نہ ہمیں گالی سہنی پڑی. ماں کی جھولی کے اندر ہمیں پیغام ملا، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے دل میں اس کی قدر نہیں تھی. ہمارے دل میں اس کی قدر بولو نہیں تھی. آسانی سے ملا نا. جو چیز حاصل ہوتی ہے مشقت سے، جو چیز حاصل ہوتی ہے محنت سے، اس کی قدر دل کے اندر ہوتی ہے. اور جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس چیز کی قدر بولو نہیں ہوتی ہے. ہمارے استاد ہیں، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، وہ بڑا ہوا، گھر کے اندر لوفر پڑا ہوا تھا، کام نہیں کرتا تھا. باپ کو غصہ آیا. باپ نے کہا بھائی جب تک تم چھوٹے تھے تمہاری ذمہ داری میرے اوپر تھی، اب تم چھوٹے نہیں رہے، بڑے ہو گئے ہو، اس لیے محنت کرو. جاؤ. دن کو جاتا تھا، باپ گھر سے اس کو بھیج دیتا تھا، مارکیٹ میں جاؤ، کام کرو، کھیتوں میں جاؤ. وہ چلا جاتا، واپس رات کو آ جاتا، بہانہ بنا دیتا، ابو جی کام نہیں ملا، ابو جی کام نہیں ملا. واپس آ کر گھر میں بیٹھ جاتا. اس کی ماں کو پتا تھا عموماً یہ مائیں اپنے بچوں کے سر دھوتی ہیں. بچہ نقصان کرتا ہے، باپ جھڑکتا ہے اس کو، ماں درمیان میں آ جاتی ہے. اللہ نے ماں کے دل کے اندر جو محبت رکھی ہے، لیکن ویسے بچے عموماً بگڑتے بھی ماؤں کی وجہ سے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ غلطیاں چھپاتی ہیں. غلطیاں چھپانی نہیں چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے. تو یہ بچہ چلا جاتا، رات کو آ جاتا، ابو جی کام نہیں ملا. ابو جی کو پتا چلا کہ بچہ لوفری کرتا ہے، کام پہ جاتا نہیں ہے. ابو جی نے بتا دیا کہ جس دن تمہیں کام نہ ملے رات کو میرے گھر میں نہیں آنا ہے، رات کو میرے گھر میں نہیں آنا. اور کام کیسے ملے گا؟ ہر دن جب واپس آؤ گے تو میں تم سے 1 اشرفی لوں گا. اب بچہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ گھر میں باپ نہیں چھوڑے گا، ہوٹل پہ جاؤں گا تو 10 اشرفیوں دوں گا، یہ زیادہ مشکل ہوگا. اس نے کیا کیا؟ کام پہ چلا گیا، راحت پہ چلا، کنواں کا جو چرخ ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے پانی نکالتا تھا. ایک دن کی 1 اشرفی لیتا تھا، واپس گھر میں لا کر کے اپنے باپ کو دیتا تھا. باپ اشرفی اٹھا کر کے کنویں کے اندر پھینکتا تھا. کچھ دن گزر گئے، بچے کے ہاتھ خراب ہو گئے. بچے کے ہاتھ خراب ہو گئے. ماں نے کہا بیٹا چھوڑ، کام پہ نہ جا، تیرا باپ گھر سے نکلے گا تو واپس گھر کے اندر آ جایا کر، میرے پاس پیسے بہت ہیں، میں تیرے ابو کو دوں گی. ماں نے کیا کیا؟ باپ کے گھر کے واپس آنے کا وقت ہو جاتا، اشرفی اٹھا کر کے اپنے بچے کو دے دیتی. بیٹا اشرفی اٹھا کر کے اپنے باپ کو دے دیتا. باپ اشرفی اٹھا کر کے نیچے کنویں کے اندر پھینک دیتا. بچہ ہنستا مسکراتا واپس آ جاتا. پریشانی نہیں ہے. ایک دن ماں نے کہا بیٹا گھر کے اندر اشرفیاں ختم ہو چکی ہیں، جا محنت کر، مزدوری کر، اشرفی لے کے آ جا ورنہ گھر سے باہر رات گزارے گا. بچہ چلا گیا، اس نے محنت کی، مزدوری کی، رات کو واپس آیا گھر پہ، باپ کو 1 اشرفی دے دی. اشرفی باپ کے ہاتھ میں دے دی. باپ نے اشرفی اٹھا کر کے کنویں میں پھینکنا چاہی، بیٹے نے فوراً باپ کا ہاتھ پکڑ لیا. ابا جی نہیں پھینکنے دوں گا. کیوں بیٹا، کیوں نہیں پھینکنے دے گا؟ نہیں، اس پر میری محنت ہوئی ہے. باپ نے کہا پتہ چلا جو میری محنت کی کمائی ہوتی تھی وہ میں کنویں کے اندر پھینکتا تھا، تجھے پریشانی نہیں ہوئی. آج 1 اشرفی تیری محنت کی آ گئی، کنویں کے اندر جا رہی ہے، تیرا دل دھڑکتا ہے. بات یہی ہے جس کی محنت اسلام پہ لگی ہے، جس کا خون قرآن پہ لگا ہے،
جو وطن سے بے وطن ہوا قرآن کی وجہ سے، جس نے اپنی بیوی چھوڑی قرآن کی وجہ سے، جس نے علاقہ چھوڑا قرآن کی وجہ سے، جو وطن سے بے وطن ہوا قرآن کی وجہ سے، جس کا گھر بار اجڑ گیا قرآن کی وجہ سے، جس کے بچے یتیم ہوئے قرآن کی وجہ سے، اس کے دل کے اندر قرآن کے لیے محبت بھی ہوتی تھی، قدر بھی ہوتی تھی۔ آج مجھے اور تجھے قرآن مفت میں ملا ہے، اس وجہ سے میرے اور تیرے دل میں قدر بھی نہیں ہے، میرے اور تیرے دل کے اندر تبھی قدر نہیں ہے۔ ہم محنت کریں قرآن کے ساتھ، دل لگا کر کے ہم کوئی کوشش کریں، پھر اس کے بعد ہمارے دل کے اندر قرآن کے لیے قدر ہوگی، قرآن ہم سینے سے لگائیں گے، ہمیں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ ویسے تو ہم نے قرآن کو برکت کی کتاب بنایا ہوا ہے، ویسے ہم نے قرآن کو برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور برکت بھی کیا برکت ہے، رٹ کر کے پڑھ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے میں نے کیا پڑھا، پتہ بھی نہیں ہے میں نے کیا پڑھا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن سے ظلم ہے، یہ قرآن سے کیا ہے؟ بولو، یہ قرآن سے کیا ہے؟ یہ قرآن سے ظلم ہے۔ قرآن کا حق یہ نہیں تھا، قرآن ہمیں تنہا نہیں چھوڑنے والا کتاب، ہم نے قرآن سے بے وفائی کی ہے۔ قرآن بے وفا کتاب نہیں، ہم بے وفا بنے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جہنم واجب ہوگی۔ فرشتے اٹھا کر کے اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے، سامنے سے خوبصورت پوشاک، خوبصورت لباس، خوبصورت شکل و صورت والا ایک نوجوان کھڑا ہوگا، فرشتوں سے پوچھے گا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اس کو جہنم میں پھینکنے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان کہے گا کیوں، کس نے بولا؟ فرشتے کہیں گے ہمیں اللہ نے بولا ہے۔ یہ نوجوان کہے گا تمہیں اللہ نے بولا کہ جہنم میں لے کے جاؤ؟ میں کہتا ہوں جہنم میں نہیں، جنت میں لے کے جاؤ، میں کہتا ہوں جنت میں لے کے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پاکستانی پولیس تھوڑی ہے 2-4 روپے دے دو مزے کرو، چاہ پانی دو مزے کرو، یہ تو وہ تو نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی تعمیل میں مخالفت نافرمانی کا تصور نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں، نہ چاہ پانی لیتے ہیں، اور نہ رمضان کے اندر افطاریاں لیتے ہیں۔ یہ نوجوان کہے گا نہیں، جو اللہ کا حکم ہے ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے، یہ درمیان میں رکاوٹ بن جائے گا، نہیں چھوڑنے دوں گا، میں نہیں چھوڑنے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، جب تک میں سامنے موجود ہوں تم جہنم میں لے کے دکھاؤ۔ واہ، فرشتوں کے سامنے اتنی بدماشی سے فرشتے بھی حیران۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتوں کو علم غیب ہوتا ہے، قیامت تک تو علم غیب نہیں ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ یہ فرشتے کہیں گے نہیں بابا، ہم تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ یہ نوجوان اس کو ان فرشتوں کو کہے گا تم میرے کہنے پر جنت میں لے کے نہیں جاتے ہو؟ نہیں، پھر ہمیں اجازت دو، مجھے اجازت دو، میں اللہ کے دربار کے اندر دوبارہ اس کو لے کے جاتا ہوں۔ یہ فرشتے کہیں گے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ فرشتے اس کو لے کر کے اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گے۔ یہ خوبصورت نوجوان اللہ کی بارگاہ کے اندر کہے گا اللہ اس کو جنت میں لے کے جا۔ اللہ کہے گا نہیں، ساری زندگی میری مخالفت کرتا رہا، ساری زندگی میرے احکامات کو توڑتا رہا،
ساری زندگی قرآن کو پامال کرتا رہا،